ایک بہت بڑے جنگل میں شیروں کا راج تھا۔ جنگل میں سب جانور شیروں سے ڈرتے تھے۔ ایک دن شیر اپنے شکار کے لیے نکلے تو ایک گدھے کا بچہ ان کے شکار میں آ گیا۔ شیروں نے جب اس گدھے کے بچے کو دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا۔ شیروں کے حملے سے گدھے کا بچہ زخمی ہو گیا۔ وہ مرنے کے قریب تھا، لیکن اسی دوران جنگل کے سب سے بزرگ اور دانا شیر کی نظر گدھے کے بچے پر پڑی۔ بزرگ شیر کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور اس نے شیروں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی پرورش کی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں کچھ فائدہ دے سکے۔ بزرگ شیر کی باتوں نے باقی شیروں کو سوچنے پر مجبور کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو نہ صرف باقی درندوں سے بچائیں گے بلکہ اس کی پرورش بھی کریں گے۔ شیر گدھے کے بچے کو اپنے غار میں لے گئے اور وہاں اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ انہوں نے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں گدھے کا بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ یہ گدھا شیروں کے درمیان رہنے لگا۔ شیر اس کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کرنے لگے اور اسے شیروں کی تمام طور طریقے سکھانے لگے۔ وہ گدھا جو کچھ عرصے پہلے اپنے جھنڈ میں باقی گدھوں کے ساتھ چراگاہ گاہ میں چرتا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ کھیلتا تھا، اب شیروں کے ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا جب وہ گدھا شیروں میں رہ رہ کر اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگا۔ یہ گدھا اب شیروں کی طرح گھومتا پھرتا، شیروں کی طرح آوازیں نکالتا اور شیروں کی طرح ہی دوسرے جانوروں پر رعب ڈالتا۔ ایک دن بزرگ شیر نے گدھے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس گدھے کو اس کے جھنڈ میں واپس چھوڑیں، کیونکہ یہ اب بڑا ہو چکا ہے اور ہم سب سے مختلف بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے طور طریقے پر چلنا سیکھ چکا ہے۔ اس لیے یہ باقی گدھوں جیسا نہیں بلکہ ایک خاص گدھا ہے۔ جاؤ اسے اپنی نگرانی میں اس کے جھنڈ کے پاس چھوڑ آؤ۔ شیروں نے گدھے کو اپنی حفاظت میں لے جا کر اس کے علاقے میں اس کے جھنڈ کے پاس چھوڑ دیا۔ جب گدھے نے اپنی برادری میں قدم رکھا تو شیروں نے کہا، یہ گدھا تم سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی پرورش ہم نے کی ہے۔ اس کی بات ماننا تم سب پر لازم ہے۔ جو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا ہم اسے اپنی خوراک بنا لیں گے۔ شیروں کی بات سن کر گدھوں کے جھنڈ نے اسے اپنا سردار مان لیا۔ اب یہ گدھا ان کا لیڈر تھا اور وہ سب اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ جو بھی گدھا اس کی بات نہ مانتا تو اسے فوراً شیروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ شیر اس نافرمان گدھے کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اس سردار گدھے کی طاقت دن بدن بڑھتی گئی۔ سب گدھے اس سے خوف زدہ ہونے لگے تھے۔ گدھے کے بچے کی پرورش کا فائدہ شیروں کو یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو گدھے کا سردار بنا کر سارے گدھوں پر حکمرانی شروع کر دی اور انہیں اپنی مرضی سے چلانے لگے۔ لیکن گدھوں کے نزدیک وہ آج بھی ایک گدھا ہی تھا۔ شیروں کی پرورش کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شیر سمجھنے لگا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ شیروں کے لیے بھی وہ ایک گدھا ہی تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ لمحہ آ گیا جب سب گدھے اس سے تنگ آ گئے اور آپس میں یہ سوال کرنے لگے کہ آخر وہ کیوں اس سردار گدھے کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ بے شک شیروں نے اس کی پرورش کی ہے،
لیکن ہے تو وہ ایک گدھا ہی، اور ہم اس کا حکم کیوں مانیں؟ سردار گدھا جب کبھی انہیں کسی کام کا حکم دیتا تو وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے۔ اس طرح اس کی اپنی برادری میں کوئی حیثیت نہ رہی اور اس کا غرور اور طاقت خاک میں مل گیا۔ اب وہ اپنی حقیقت کو جان چکا تھا۔ شیر بھی اس سے دوسرے جانوروں جیسا ہی سلوک کرنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ انسان ہو یا جانور، جو بھی اپنی اصل حقیقت سے بھٹک کر دوسروں کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی اصل حیثیت کھو دیتے ہیں اور کوئی بھی ان کی قدر نہیں کرتا۔